کام میرے بھائیوں کر لو، خدا کی قسم تمہاری بچیوں کے سہاگ بچ جائیں گے۔ دو کام کر لو، تمہاری بہووں کی عزت بچ جائے گی۔ پہلا کام یہ، اپنے بچی کا نکاح خدا کے گھر میں کرایا کرو، مسجد کے اندر کرایا کرو، درود شریف والے ماحول میں کرایا کرو، اللہ کے گھر کے اندر ذکر والے ماحول میں کرایا کرو۔ دوسرا میرا بھائی، میں منع نہیں کرتا، تیری بچی ہے، مال تیرا ہے، اپنی بچی کو 10 لاکھ روپے کا جہیز دے، تیری مرضی، لیکن بچی کو شادی حال سے رخصت نہ کیا کر، گھر کی چوکھٹ سے رخصت کیا کر۔ خدا پاک کی قسم ہے، شادی حال سے جائے گی، جتنے بے نمازی دیکھیں گے، جتنے غیر محرم دیکھیں گے، یہ ان کی لعنت اس کی گود میں آئے گی۔ اس کی گود میں آنے والا خدا کا ولی نہیں بنے گا، کتا بلا بن کا گود کے اندر آئے گا۔ دو کام کر لو خدا کے واسطے، بچیوں کو گھروں سے بھی آؤ۔ شادی جگہ کم ہے، ٹھیک ہے، شادی حال میں کھانا ہوگا جی۔ کراچی کے اندر بہت بڑے رئیس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بہت بڑا رئیس، ولیمے پر اس نے کیا کیا، 3 آدمیوں کو بلایا، مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کے مؤذن صاحب کو، مسجد کے خادم کو، لو جی کھاؤ، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، اور تو 10,000 کا بندوبست کر سکتا تھا، فرمایا 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا کھانا کروں گا، پتہ نہیں کتنی بچیوں کا جہیز مل جائے گا۔ تمہارے لاہور کے اندر دور نہیں، یہ پاک عرب کے اندر NS گارمنٹس والے، یقین جانو عمرے پہ کہ میرے ساتھی کبھی کبھی ٹکٹ بھیج دیتے ہیں عمرے کا، جاؤ مولوی صاحب اللہ کا گھر دیکھ کے آ جاؤ۔ ان کے گھر میں ان کے مکان کا افتتاح کرنے 2.5 کروڑ کا مکان لیا، کہنے لگا مولوی صاحب قدم آپ رکھو، ابتدا کروائیں گے۔ میں نے قدم رکھا، گھر کے بالکل سامنے ایک ٹھیلا لگا ہوا تھا، اس پہ کپڑا بندھا ہوا تھا، جیسے کوئی شام کو آ کے ٹھیلا کھول لے گا، میری طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگا مولوی صاحب وہ دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں یہ کیا ہے؟ فرمایا 8 دن پہلے اس آدمی کا انتقال ہو گیا، بہت بڑا ملانر تھا، بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ میں نے کہا اچھا جی، کہنے لگے پتہ ہے جب لکھ پتی ککھ پتی ہو گیا، بچی کا رشتہ آیا، بچی کی شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تھے، پھندا لٹکایا پنکھے کے ساتھ، خودکشی کری، جان دے دی۔ اللہ اکبر، جب لوگوں نے اسے پھانسی کے پھندے سے، جب اسے خودکشی والے پھندے سے نیچے اتارا، اس کے پیروں میں ایک پرچہ لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ جہیز کی لسٹ پڑی ہوئی تھی، اور پرچہ لکھا تھا بیٹی اپنے سفید داڑھی والے باپ کو معاف کر دینا، میں نے تیری شادی کی تاریخ مانگی، انہوں نے اتنی بڑی جہیز کی لسٹ دے دی، اے میری بچی تیرا باپ تجھے جہیز نہیں دیتا، اس وجہ سے شرمندہ ہو کر تیرا باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے سے دور جا رہا ہے۔ اگر بچی کو اپنی جہیز دو، خدا کے واسطے دکھاؤ مت۔ برتن دھونے والی نوکرانی بھی دیکھے گی، جھاڑو دینے والی عورت بھی دیکھے گی، جیسے شادی پر تم نوکرانی 4 دن کے لیے بنا کے لائے وہ بھی دیکھے گی۔ اگر اس نے رات کو بستر پر لیٹ کر اپنے باپ کی منجی کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اور اس کے دل میں خیال آ گیا کاش میرا ابا بھی امیر ہوتا، مجھے بھی ایسا جہیز دیتا، فرمایا ایسا نہ ہو کہ تیری بچی کے جسم سے اللہ لال جوڑا اتار لے، ایسا نہ ہو پروردگار عالم لال جوڑا اتار کر سفید کفن بنا کے قبر میں نہ پہنچا دے۔